کہنے والوں نے یہ کہا کہ آپ کو بیان نہ دینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک باقاعدہ سیاسی جماعت کے کارکن بن چکے ہیں۔ ان سارے حکمرانوں سے میں نے کبھی ایک پیسے کا نفع نہیں اٹھایا، حالانکہ میں کسی سے بھی کہتا تو انہوں نے یوں کرنا تھا، تو میں نے کسی کا احسان نہیں لیا۔ اللہ کی بات سنائی، حکمرانی کی بات سنائی کیسے کرنی ہے۔ پھر کلثوم نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ میں نے پڑھایا، مجھے خود میاں صاحب ڈرائیو کر کے لے گئے، تو اس وقت مجھے کیوں نہیں کہا کہ یہ سیاسی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اور عمران خان کے ساتھ تو میرا ایسا تعلق نہ تھا نہ ہے، دوران حکومت 3-4 دفعہ اس سے ملا ہوں، اور ریاست مدینہ کی اس نے آواز لگائی، اس کی وجہ سے میں اس کو جا کے ملا ہوں۔ تو اس سے تو میرا بہت ہی کمزور ریلیشن رہا ہے اس میاں صاحب۔ اچھا بابا، ایک سوال تھا کہ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ منفیت ہوئی، بہت زیادہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کی گئیں جن کا یقیناً ہمیں بھی پتہ ہے کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم سب سوشل میڈیا دیکھنے والوں میں سے۔ ایک سوال جو بابا میں کرنا چاہوں گا کہ ان ساری باتوں میں، اس واقعے کے تناظر میں جتنی بھی ویڈیوز بنی اور جتنے بھی لوگوں نے تبصرہ کیا، اس میں ایک بہت زیادہ بات جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ ابھارا گیا، وہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ یا جو سلوک روا ہوتا ہے یا آپ کو بیان نہیں دیا جاتا، جو کہ آپ نے پہلے واضح کر دیا ہے کہ بیان دینا یا نہ دینا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہنے والوں نے یہ کہا کہ آپ کو بیان نہ دینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک باقاعدہ سیاسی جماعت کے کارکن بن چکے ہیں، باقاعدہ رکن بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوا۔ اور اس میں تھوڑا سا ایک اور عرض کرنا چاہوں گا بابا کہ بہت سے ہمارے تبلیغی ساتھی جو ہیں وہ بھی اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ مولانا ایک سیاسی جماعت کا باقاعدہ رکن بن چکے ہیں، ممبر بن چکے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ تو میں ناظرین کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ آج کی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، کسی کا بھی میں حصہ بنوں تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی، سب سے بڑی جہالت ہوگی، سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی کہ یہ سیاست تو ہو ہی نہیں رہی، یہ تو نفرت، انتقام، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے میرے مالک نے مجھے اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق دی، تو میں تو اس میں شمولیت تو درکنار، اس کے سوچنے کو بھی بے وقوفی سمجھتا ہوں اور ظلم سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی بنیاد انتقامی بن چکی ہے، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ پیور سیاسی ہیں۔ تو یہ تو بات سرے سے ہی غلط ہے۔ میں نے 1992 سے بادشاہوں سے ملنا شروع کیا ہے۔ پہلا ہمارا گشت 1992 میں وسیم سجاد صاحب، وہ صدر تھے عارضی الیکشن کرانے کے لیے، وہاں سے لے کر اور سوائے زرداری صاحب اور بے نظیر شہید، ان دو سے نہیں مل سکا، باقی سب سے ملا ہوں، گورنروں سے، وزیروں سے، اور سب سے زیادہ میرا جو آنا جانا رہا وہ یہ
میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی تھی. تو اس وقت تو مجھے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں سیاسی جماعت کا رکن بن گیا ہوں. تو سرور پیلس میں یہ فیملی رہی 10 سال. ہر سال 2 دفعہ میں ان کے ہاں بیان کرنے جاتا تھا. ایک حج کے موقع پر، چونکہ اس میں ایک حج کرتا تھا، ایک عمرہ کرتا تھا الگ سے. تو جب سے سر درد شروع ہوا، حج بھی چھوٹ گیا، عمرہ اللہ کروا دیتا ہے. تو میاں صاحب کی اپنی ذاتی گاڑی آتی تھی، وہ مجھے لے کے وہاں پہنچاتی تھی سرور پیلس میں، اور وہاں کھانا ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا. ان کی پوری فیملی، مستورات بھی، یہ دونوں بھائی بھی یہ ہوتے تھے. اور اس وقت میرے اوپر یہ لیبل نہیں لگا کہ میں نون لیگ میں شامل ہو گیا ہوں. اور میرا اللہ گواہ ہے، ان دونوں بھائیوں نے مجھے بہت عزت دی، لیکن میں سوائے کھانے اور چائے کے میں ان کا زیر احسان نہیں. الحمدللہ. ان سارے حکمرانوں سے میں نے کبھی ایک پیسے کا نفع نہیں اٹھایا. حالانکہ میں کسی سے بھی کہتا تو انہوں نے یوں کرنا تھا. تو میں نے کسی کا احسان نہیں لیا. اللہ کی بات سنائی، حکمرانی کی بات سنائی کیسے کرنی ہے. پھر کلثوم نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ میں نے پڑھایا. مجھے خود میاں صاحب ڈرائیو کر کے لے گئے. تو اس وقت مجھے کیوں نہیں کہا کہ یہ سیاسی پارٹی میں شامل ہو گئے. اور عمران خان کے ساتھ تو میرا ایسا تعلق نہ تھا نہ ہے. دوران حکومت 3-4 دفعہ اس سے ملا ہوں، اور ریاست مدینہ کی جو اس نے آواز لگائی، اس کی وجہ سے میں اس کو جا کے ملا ہوں. تو اس سے تو میرا بہت ہی کمزور ریلیشن رہا ہے اس میاں صاحبان کی نسبت. ہاں، اپنے چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے مجھے سب سے زیادہ عزت دی. جو میں نے کہا، جو کچھ کبھی، وہ انہوں نے مانا بھی صحیح. اور مجھے اس کا رکن بنا رہے ہیں کہ میں اس کا وہ بن گیا ہوں. یہ تو ان لوگوں کی اپنی بیوقوف، میری لائف نہیں دیکھتے. میں نے کسی جلسے میں شرکت کی ہو، کوئی اس کے لیے ووٹ مانگا ہو. میرے تو والد ایم پی اے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے ان کے لیے نہ ووٹ مانگا تھا نہ ووٹ ڈالا تھا. اب باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا. بے شک. تو میں نے اپنے باپ کی سیاست میں حصہ نہیں لیا، تو عمران خان کی سیاست میں کیسے حصہ لوں گا. ہاں، میری جو حکمران بنے گا میں اس سے ملوں. پرویز مشاورت سے سب بھاگتے تھے علماء، میں جا کے اس کو ملا تھا. اس نے بہت عزت دی تھی مجھے. تو جس کو گالیاں پڑتی ہیں میں تو اس کو بھی، میں تو بڑا طوائفوں کو جا کے ملتا ہوں. تو زرداری صاحب نے مجھے ٹائم دیا تھا 2012 میں، ہم مری میں تھے جی. اس وقت میرا ختم قرآن چل رہا تھا. تو وہ میں نے معذرت کر دی کہ میرا قرآن رہ جائے گا، چونکہ انہیں رات 10 بجے کا ٹائم دیا تھا. تو اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو یہ بالکل سراسر الزام ہے، صحیح پروپیگنڈا ہے. یہ بھی تھے وہ اس کے پوسٹیں سیاست میں ہونے کی وجہ سے نکال دی. جی. مجھے پہلی بات ہے، تبلیغ سے کوئی کسی کو نکالتا نہیں. ریمنڈ میں داخلہ بند کر دیا، کوئی کسی تبلیغ کہ یہ پہلا اصول ہے کہ کوئی کتنا ہی بے اصول ہو جائے، تبلیغ میں داخلے کا تصور تو ہے، خارجے کا کوئی تصور نہیں. میرے سامنے کچھ مقیمین تھے 70-71 جب میں پڑھتا تھا،
حاج صاحب کی کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے، نام لے کے کرتے تھے. تو حاج صاحب سے پاورفل تو یہ نہیں ہے نا جو اب بیٹھے ہیں. جی انہوں نے کبھی ان کو مرکز سے نہیں نکالا. تو ایک یہ کہ یہ سیاست معنی کی وجہ سے نکال دیا، جی اور میڈیا استعمال کرنا شروع کر دیا اس لیے نکال دیا. میڈیا تو میں 2012 سے استعمال کر رہا ہوں. عبداللہ صاحب کو میں نے خود جا کے بتایا کہ جی میں میڈیا میں آ گیا، تو انہوں نے بالکل انکار نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد میرے جب وہ پہلے ایک ٹولہ نکلا پھر دوسرا نکلا، تو پھر میرے بیان ہوتے تھے. تو حاج صاحب خود بیٹھ کے سنتے تھے، عصر کے بعد میرا بیان خود رکھواتے تھے. کبھی طے نہیں ہوتا تھا تو پھر جا کے مشورہ سناتے تھے نا، فرماتے طارق جمیل کا بیان رکھو یہاں. 2018 تک وہ زندہ تھے، میرے بیان تھے. تو اگر میڈیا اس کی وجہ ہے تو میڈیا تو 2012 سے چل رہا. بالکل. سیاست اس کی وجہ ہے تو میاں نواز شریف صاحبان سے جتنا میرا رہا ہے سفر اتنا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں. میرا سفر تبلیغی سفر تھا. بے شک. کسی سے میں کوئی مفاد اٹھاتا تو پھر تو بات جی. تو یہ بہت ہی بیچارہ رائمنڈ سے نکال دیا. وہ کم از کم رائمنڈ والوں کو تو اتنا نیچے نہ گرا ہو کہ جو ان کے تصور میں بھی نہیں کہ ہم نے کسی کو نکالنا ہے. ان پہ یہ تو الزام ان پہ جا رہا ہے، بالکل میرے اوپر تو نہیں ہے جی. کہ رائمنڈ سے نکال دیا. تو یہ بالکل بہت ہی واہیات فضول باتیں ہیں جو میڈیا میں چلیں، اور یہ میڈیا میں آیا اس لیے نکال دیا، سیاست میں آیا اس لیے نکال دیا، رائمنڈ سے نکال دیا، سب بکواس ہے. میں عبداللہ صاحب کو بتا کے آیا تھا کہ اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور میں میڈیا کو دین کی ضرورت سمجھتا ہوں. یہ میرا اختلاف رائے ہے. وہ حرام سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے. بے شک. میڈیا کو استعمال کرنا. بے شک. کس طرح اللہ نے ہر گھر میں بات پہنچائی، بے شک میری میڈیا کے ذریعے جی سے بالکل پہنچائی. بالکل. تو چیز غلط نہیں ہوتی، چیز کا استعمال غلط ہوتا ہے. جی بے شک.